اور موت سے انکار بھی کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر فرق ہے تو موت کے تصور کا ہے۔ اللہ رسول کے انکار کرنے والے موجود ہیں، دین و مذہب سے بیگانے موجود ہیں، لیکن موت ایسی حقیقت ہے جو اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لیتی ہے۔ اب اس وقت اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جناب دلیل دیجئے، ثابت کیجئے کہ یہ دن کا وقت ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو میں آپ کے سامنے کوئی دلیل دے نہیں سکتا۔ تو موت بھی ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ فرق ہے تو موت کے تصور کا ہے۔ جو اللہ رسول کے منکر، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام، فنا ہو جانے کا نام، معدوم ہو جانے کا نام، ناپید ہو جانے کا نام۔ اور جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں آپ کے علاقے میں آج زندگی میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً تقریباً تمام لوگوں سے پہلی ملاقات ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا ذوق سماعت کیا ہے، اور کیسی باتوں پہ آپ سر دھنتے ہیں، اور کیسے دلائل پر واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، اور کیسی چیزیں آپ کے ذوق کو مہمیز لگاتی ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن جب کسی عزیز ہستی کی جدائی کا وقت ہو تو دل ویسے ہی نرم ہوتا ہے، اور ایسے میں نصیحتیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ حضرات محترم، ہم زبان سے تو مانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن عمل سے اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہے یہ چولہے میں آگ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں ڈالے گا، پاگل بھی نہیں ڈالے گا۔ لیکن جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ہم جہنم کی آگ کو مانتے نہیں ہیں؟ یا اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ جو ہماری نظر میں وقت اور اہمیت چولہے کی آگ کی ہے وہ جہنم کی آگ کی نہیں ہے؟ اگر یہ مطلب لیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب وہ نکالنا چاہیے کہ کم از کم ایمان تو سلامت رہے۔ دراصل یہ ہماری ایک بشری کمزوری ہے، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ کیا کہ جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے، اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ایک بشری کمزوری ہے۔ جو چولہے کی آگ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، وہ شعلوں کی تپش اور حدت ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جہنم کی آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، عقیدے میں ہے، خیال میں ہے، گمان میں ہے، تصور میں ہے، لیکن مشاہدے میں نہیں ہے، دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے، اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ یہ جو فرق ہے آنکھوں دیکھی بات پر یقین اور کانوں سنی بات پر یقین، اس کا جو درجے کا فرق ہے یہ آپ کے اور میرے لیے ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ اگر انبیاء کے لیے بھی یہ فرق ہو تو جن کے کہنے پر ہم پر یقین کے دروازے کھلنے ہیں، اگر وہ خود ابھی شک اور یقین کی سرحدوں پہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہوں تو ہمیں یقین کی دولت سے کیسے نوازیں گے؟ اچھا، یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے، اور علم اور عقل کا کام وہی ہے جو مکھی کا کام ہے۔ سارا صاف ستھرا جسم ہو لیکن ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو تو مکھی سارے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ عقل کا بھی یہی کام ہے کہ تمام بات سیدھی سادی سمجھ میں آنے والی ہو، کسی ایک جگہ ذرا اعتراض کی گنجائش نکلتی ہو تو عقل وہیں متوجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خلیش ہو، کسک ہو، سوال ہو کہ آپ نے کہا جی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، کانوں سنی بات اور آنکھوں دیکھی بات وہ برابر درجہ یقین کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں کہ مولا ذرا دکھا دے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، ذرا دکھا دے۔ تو اگر کوئی فرق نہیں تھا تو پھر انہوں نے یہ بات کیسے کہی تھی؟ میں عرض کروں گا
کہ پہلا جواب تو خود قرآن نے دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تو رب کائنات نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کوئی ایمان میں کسر ہے، کوئی یقین میں کمی ہے؟ اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے ایمان اور یقین میں کوئی کسر ہے یا نہیں؟ وہ تو جانتا تھا. اور بات تو اس کے اور اس کے خلیل کے درمیان ہو رہی ہے، تیسرا تو کوئی نہیں ہے درمیان میں. تو پھر اس سوال و جواب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یارو رب کائنات جانتا تھا کہ وہ یہ واقعہ اپنے باقی بندوں کے سامنے ذکر فرمائے گا، اس کے کلام میں اس کا ذکر آئے گا، تو کہیں کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ بیٹھیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ خلیش، یہ کسک، یہ سوال جو ہے اس کا اظہار یقین کی کمی کی وجہ سے کیا تھا. اس لیے پوچھ لیا کہ ہاں ابراہیم بتا دے کہ کیا ایمان یقین میں کوئی کمی ہے؟ عرض کی نہیں مولا، بس اطمینان قلب کے لیے. اب ہمارا ذہن بھی ہمیں الٹے سیدھے راستے دکھاتا ہے. جی انہوں نے یہ تو کہا تھا نا اطمینان قلب کے لیے، تو کوئی کسر ہوگی تو صحیح. حضرات مکرم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام وہ ہے کہ اگر ان پر کوئی اعتراض ہو تو جواب کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی اپنی سیرت میں جواب مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نمرود نے آگ دہکائی تھی، الاؤ بھڑکایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ آگ میں جھونکنا چاہتا تھا. اور کتنا بڑا الاؤ تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس الاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے. اب وہ الاؤ دہکایا ہے اور وہ کتنی بڑی عظیم الشان آگ ہے. اور سیدنا جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم ہو تو فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، کہ آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے. حضرات مکرم، پوچھنے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. جبریل امین ہے جو رب کی طرف سے وحی لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، جو نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. وہ فرشتہ جبریل امین پوچھ رہے ہیں کوئی حکم ہو فرمائیں کہ آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے. حضرت ابراہیم کیا جواب عطا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. گویا یہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل، یہ الاؤ میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، یہ شعلوں کی لپک اور چمک میں دیکھ رہا ہوں، یہ آگ کی تپش اور حدت میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن اے جبریل جتنا یقین مجھے اس آگ کے جلانے پہ ہے، اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے. حضرات مکرم، یہاں پہ بات چلی ہے تو ذرا اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں. آپ نے شب معراج کے حوالے سے جب علماء کے خطابات سنے ہوں گے تو شاید کسی عالم سے یہ بات سنی ہو کہ جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل امین وہاں کھڑے ہو گئے. آقا کریم فرماتے ہیں تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا ہے، قدم قدم پہ ساتھ رہے ہو، شانہ بشانہ سفر میں ہمراہی رہی، اور اب قدم ٹھٹک گئے، رفتار تھم گئی، کھڑے ہو گئے، چلو آگے. عرض کی آقا میری حد اور میری بس یہیں تک تھی، بال برابر آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جبریل اگر تم نہیں جا سکتے آگے، مجھے تو جانا ہے، تو تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. علماء کرام نے وضاحت کی کہ دراصل میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں کہ اے جبریل، کل میرے دادا سے، میرے جد امجد سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تو نے کہا تھا کوئی حاجت ہو بیان کرے، انہوں نے تو معذرت کر لی تھی، تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو احسان چڑھا دیا تھا نا، صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر. تو نے کل احسان چڑھایا تھا، آج اس احسان کا بدلہ میں اتار رہا ہوں. اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو تو بیان کر. اچھا میرا عجیب ذہن ہے، اگر مگر چوں چرا شکوک و شبہات کے بھنور میں میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب ماجرا ہے. جبریل نے ایک حاجت، ایک خدمت پیش کی، صحیح کوئی خدمت ہو میں حاضر، لیکن وہ خدمت قبول نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم نے معذرت کر لی، تجھ سے کوئی حاجت نہیں. جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ تو میرے آقا کریم اتار رہے ہیں.
اور جبریل جو روز رب کی طرف سے وحی لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، رب اور نبی کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، وہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ جو ڈیوٹی قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے، اور جو ڈیوٹی روز انجام دیتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اس کا جواب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملا، جب جبریل نے آ کے کہا کہ کوئی حکم ہو تو فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوب مقبول بندوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ ایسا ہے نا، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ جب خود سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری تھی اس وقت بھی جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو حضرت ابراہیم بھی تو یہ خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے کہ بھئی جبریل بڑا اچھا ہوا تو وقت پہ آ گیا، یہ نمرود تو خامخواہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چل جلدی سے مجھے یہاں سے نکال کے لے چل۔ لیکن نہیں، جبریل کو بتایا اور جتایا کہ اے جبریل، اگر تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، احکام لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے۔ اگر تو ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے گا، ہمیں اللہ کی مرضی کا علم نہیں ہوگا، اللہ کے احکام کا پتہ نہیں چلے گا، ہم نبوت کی گاڑی چلا نہیں سکیں گے اور کار نبوت انجام دے نہیں سکیں گے، اور ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا نہیں سکیں گے۔ نہیں، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے، ورنہ ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ اے جبریل، اگر تو اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، میرا ذوق ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک پیغام اور بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ جبریل نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے خلیل، کوئی حکم فرمائیں، آگ بجھائی جائے، جان بچائی جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا کہ اے جبریل، اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے اس آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تجھے نہیں بھیجایا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنے انداز سے ایک مصرے میں ڈھالا کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاواں۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو یہاں پر اس سیدھے سادے مصرے میں حضور بابا بلے شاہ نے ایک بہت مشکل سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یہ اللہ والوں کی شان بھی یہ ہوتی ہے، اس طرح مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں کہ عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، میں یہاں کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہاں کے ماحول کو نہیں جانتا، لیکن ایک حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں نہیں مانتے۔ ہر ایک کو اس کا عقیدہ مبارک ہو، میں کسی پر کیچڑ اچھالنے نہیں آیا، لیکن جو نہیں مانتے بعض اوقات ماننے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں بھئی، کہاں گئے تھے؟ وہ کہتا ہے جی میں بیمار تھا تو اپنے مرشد کی خدمت میں گیا تھا دعا کرانے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں تمہارے مرشد کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے؟ تو ہم نے تو اخبار میں پڑھا تھا کہ تمہارے مرشد خود بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے، تو اگر ان کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے تو خود اپنے لیے اللہ سے صحت کیوں نہیں مانگ لی؟ اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، کچھ جواب نہیں سوچتا۔ اسی طرح کسی سے پوچھا، ہاں بھئی کہاں گئے تھے؟ جی میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، مرشد کی خدمت میں گیا تھا، اللہ روزی میں برکت دے، کاروبار میں ترقی دے۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں تمہارے مرشد کی دعا سے تمہاری روزی میں برکت ہو سکتی ہے؟ ہم نے سنا ہے ان کا اپنا گزارا تو مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے، تو اگر تمہاری ان کی دعا سے تمہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو اللہ سے اپنے لیے کیوں نہیں لے لیتے؟ اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے ذرا پریشان ہوتے ہیں کیا جواب دیں، لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا حضرت بابا بلے شاہ نے کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاواں۔ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں،
جو اس سے پینگے بڑھانے والے ہیں، لو لگانے والے ہیں، اس کے قرب کے درجات اور مدارج طے کرنے والے ہیں۔ میں حقیقی محبت کی بات کر رہا ہوں، محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں نا، پھر ان کو صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہیں میرا رب مجھے اگر بیمار دیکھ کے راضی ہے، مجھے صحت کا کیا کرنا ہے، اور میرا محبوب اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے دولت کا کیا کرنا ہے، اور میرا ماہی اگر مجھے جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے شاہی محلات کا کیا کرنا ہے، اور میرا خالق اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے، مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے۔ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاؤں۔ معاف کیجئے، بات کہیں سے چلی تھی کہیں جا نکلی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اور میرے لیے فرق ہوتا ہے آنکھوں دیکھی بات کا اور کانوں سنی بات کا۔ اب ذرا اس بات کو رب کائنات نے کس طرح ہمارے لیے آسان فرمایا وہ بھی ذرا دیکھیے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا رب میں ہوں، تمہارا پالنے والا میں ہوں، تمہارا خالق میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ لیکن تمہارا خالق تو میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، لیکن تمہارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ بچے کی جو تخلیق ہے وہ تو والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اب تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا خالق میں، اور تمہارا تجربہ مشاہدہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ بچے کی تخلیق ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے والدین کے ذریعے۔ تو اے میرے بندو، آنکھوں دیکھی بات پر یقین تمہارا زیادہ، کانوں سنی بات پر کم۔ تو جو تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ یارو یہی وجہ ہے، قرآن مجید اٹھائیے نا، رب کائنات نے حکم دیا نا والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو جہاں والدین کی خدمت کا حکم دیا، ساتھ ہی اپنی عبادت کا حکم دیا۔ میں حیران پریشان، مولا والدین کی خدمت اور تیری عبادت، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں آیا ہے؟ تو اس کا جواب ملا کہ اے میرے بندو، تمہارے والدین تمہاری تخلیق کے ذمہ دار تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں سے سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور اسی بات کو دوسرے انداز سے دیکھیے، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو، تمہارا رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہوں۔ لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ پالنے والا میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین کرتے ہیں۔ تمہاری ماں ہے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکی رہ سکتی ہے، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے اپنی باہوں کا جھولا جھلا کے آرام پہنچاتی ہے، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں خود گیلے بستر پہ لیٹ کے تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے۔ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زمانے کے سرد و گرم کا مقابلہ کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں سنتا ہے، کبھی مشکلات اٹھاتا ہے۔ وہ تمہارا پیٹ پالنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ تمام مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اے میرے بندو، تم دیکھتے ہو کہ تمہاری پرورش کے لیے تمہارے والدین دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں۔ تو جن کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پرورش کے لیے دکھ اٹھاتا دیکھتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور اگر یہاں پر ایک اور چیز ملا دوں میں تو اور زیادہ لطف آئے، رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے، وہ ریئیکشنری ہو کر، رد عمل کے طور پر پلٹ کر وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اس لیے تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، تاکہ تمہارے سچے خدا کو برا کہنے کا کسی کو موقع نہ ملے۔ یہ قرآن کا انداز استدلال ہے۔ اب حدیث کی طرف آ جائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو، اپنے والدین کو گالی مت دو۔ والدین حیران پریشان، وہ صحابی حیران پریشان، آقا کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دیں گے، اس لیے دوسروں کے والدین کو گالی مت دو۔ اب ذرا دیکھیے، مشابہت دیکھیے، مماثلت دیکھیے۔
کہ جو انداز بیان قرآن میں اللہ کے بارے میں استعمال ہوا ہے وہی حدیث میں والدین کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے والدین کو کیا عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اور اس کا کس طرح ذکر فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، میں کچھ وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوں۔ ختم نبوت کانفرنس ہے ملتان آرٹس کونسل میں، وہاں بھی پہنچنا ہے، لیکن اس محفل کی مناسبت سے ایک مشہور حدیث، اور ظاہر ہے کہ میں کوئی نئی حدیث اور نیا قرآن تو نہیں سنا سکتا بھائی، قرآن بھی وہی، حدیثیں بھی وہی، صرف پیش کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بس ایک حدیث، اس پر مختصر سی گفتگو، ایک آدھ نصیحت، اور پھر آپ سے اجازت۔ حدیث مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ کو رب ماننا کافی ہوتا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کافی ہوتا، تو فرشتے کہتے یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، چلو کسی اور مردے کی قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، یہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام میں۔ اچھا کیا خیال ہے، قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ ویسے دنیا میں پریکٹس تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن کتنی بھی پریکٹس کر لیں، قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا۔ قبر میں تو سچ ہی نکلے گا زبان سے۔ تو فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ اگر بندہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جھوٹ تو نہیں بول سکتا، تو فرشتوں کو بات ختم کر دینی چاہیے۔ دیکھیں نا، ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں، جب تک ہم تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نہ مانیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسل نہ مانیں، ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم قیامت کو، سزا جزا کو، حشر نشر کو، جب تک ہم نہ تمام ضروریات دین کو نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب بندے نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا، تو پتہ چل گیا کہ اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، الہامی کتابوں کو مانتا ہے، نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہے، اور آخرت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے۔ اب تو اس کی جان چھوٹی جانی چاہیے، لیکن نہیں۔ یہاں پہ معاف کیجیے، اس محفل کے تقدس سے شاید وہ زیادہ ہم آہنگ نہ ہو، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے اگر کسی لطیفے کا سہارا لے لیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بری بات بھی نہیں ہے۔ ایک نوجوان تھا، بڑی شرمیلی طبیعت کا مالک، خاص طور پر خواتین سے بات کرتے ہوئے ہکلا جاتا تھا، ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں، لڑکھڑا جاتا تھا۔ اب آج کل ایسے نوجوان ہوتے تو نہیں، لیکن میں بھی لطیفہ ہی سنا رہا ہوں۔ اب وہ اپنی اس کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے اپنے جو گھر کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، کہ بھئی اگر کوئی عزیزوں رشتہ داروں میں کسی خاتون سے بات کرنی پڑی اور میں اسی طرح ہکلا گیا تو بڑی ہوٹنگ ہوگی، مذاق اڑے گا۔ تو اس کے ایک عزیز نے، اس کے دوست نے اس سے کہا کہ بھائی تم عجیب آدمی ہو، گھر کے فنکشنز میں نہیں آتے، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں میل جول آنا جانا یہ تو ریسیپروکل ہوتا ہے، یعنی باہمی تبادلے کی بات ہوتی ہے۔ تم آج لوگوں کے فنکشن میں نہیں جاؤ گے، کل تمہارے فنکشن میں کوئی نہیں آئے گا، پتہ نہیں کوئی تمہارا جنازہ بھی اٹھائے گا یا نہیں۔ اس نے کہا یار آپ جانتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، خواتین سے بات کرتے ہوئے میری حالت پتلی ہو جاتی ہے، پھر کیا کروں؟ تو دوست نے ان کو سمجھایا کہ تم نے پتہ نہیں خواتین کے سے بات کرنے کو ہوا بنا رکھا ہے، بھئی ان سے کیا عالمی سیاست پر گفتگو ہوگی؟ کیا طالبان کے اقتدار لینے کے حوالے سے اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اور اس کے جو اثرات و ثمرات ہیں، کیا ان پر کوئی تبادلہ خیال ہونا ہے؟ بھئی خواتین سے بات ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، بھئی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، بچے ہیں کتنے ہیں، یہ معمولی بات چیت یہ بھی نہیں کر سکتے تم؟ اس نے کہا اچھا چلو ہمت کرتے ہیں۔ اب اسی دن اتفاق سے گھر کا فنکشن تھا، ذرا تیار ہو کے آئے، کمر ہمت کس کے آئے۔ اب وہ چونکہ بہت عرصے کے بعد فنکشنز میں آ رہے تھے، سارے چہرے اجنبی تھے، اب نیا سبق پڑھا تھا تو جلدی سے اس کو دہرانا بھی چاہتے تھے۔ تو ایک خاتون سامنے سے گزری تو فوراً پوچھا محترمہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب بہت شکریہ، میری شادی تو ابھی نہیں ہوئی۔ اچھا تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جس کے وہ مستحق تھے۔
جب تاج پوشی کرا کے فارغ ہوئے تو وہ دوست جنہوں نے پٹی پڑھائی تھی وہ کہیں نظر آئے، یہ جا کے اس کے گلے پڑ گئے کہ بھائی میں نے تو تمہارا کبھی برا نہیں چاہا تھا، تم نے مجھے کیسا سبق پڑھایا، میرے ساتھ تو یہ ہوا۔ جب واقعہ سنایا تو ان دوست نے کہا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، اگر آپ پہلے یہ پوچھ لیتے کہ محترمہ آپ کے بچے کتنے ہیں، وہ کہتے کوئی بچہ نہیں ہے، پھر آپ پوچھ لیتے شادی ہوئی نہیں ہوئی، تو یہ سلوک نہ ہوتا۔ ان کا اچھا معاف کرنا، میں خواہ آپ پہ شک کر رہا ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی، سوالات کی ترتیب بدل دی، چلیے اب ترتیب ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب ترتیب بدل کے اب دوبارہ نئے عزم سے، نئے ہمت سے وہ آتے ہیں فنکشن میں واپس۔ ایک اور خاتون گزر رہی ہیں، نیا سبق پڑھا ہے نا، فوراً پوچھتے ہیں محترمہ ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ کے فضل سے 2 بچے ہیں میرے۔ اچھا تو شادی تو ہو گئی ہے نا آپ کی؟ معاف کیجئے نہ ہنسنا ہسانا مقصود، نہ لطیفہ سنانا مقصود، اصل مقصد یہ تھا کہ اگر پہلا سوال ایسا ہو جس میں دوسرے سوالوں کے جواب موجود ہوں تو دوسرے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھئی جب پہلے سوال سے پتہ چل گیا شادی نہیں ہوئی تو بچوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور جب پہلے سوال میں پتہ چل گیا 2 بچے ہیں تو اب شادی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب پہلے سوال میں باقی سوالوں کے جواب موجود ہوں باقی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب فرشتوں نے پوچھ لیا تیرا دین کیا ہے، بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، تو تمام سوالوں کے جواب تو آ گئے نا۔ پتہ چلا اللہ کو مانتا ہے، نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، ختم نبوت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، فرشتوں کے وجود کو مانتا ہے، الہامی کتابوں کو مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تو اب تو کسی اور سوال کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، پھر سرکار کی تشریف آوری ہوگی، اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، یہ جو شاہ شمشاد قداں ہے اور خسرو شیری دہانہ ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے اور روح دلبراں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے، اور اگر ان کو نہیں پہچانتا، ان سے واسطہ نہیں رکھا، ان سے تعلق نہیں جوڑا، ان کا دامن نہیں پکڑا، تو اللہ اللہ کیے جا، اسلام کے نعرے لگائے جا، لیکن تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی، اس میں ایک آدھ بات ہے سمجھنے کی۔ دیکھیے اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ کمرہ امتحان میں کویسچن پیپر کیا آئے گا، کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے باقی سوالوں کے جواب یاد کرے نہ کرے، باقی کوئی چیز پڑھے نہ پڑھے، ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے گا، ان کی تکرار کرے گا، ان کا اعادہ کرے گا، بار بار دہرائے گا، تحریر کرے گا، قلم سے گزارے گا، تاکہ ایگزامینیشن ہال کی ہیبت سے کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ طالب علم کو بتا دیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، پھر بھی تیاری نہیں کرتا ان سوالوں کی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوچتا ہے یار یہ امتحان اہم ہی ہے، کوئی زیادہ اہم تو ہے نہیں، پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہ ہوئے تو ماشاءاللہ، اب چونکہ یہ امتحان زیادہ اہم نہیں تو اس کے لیے میں راتوں کو جاگوں، محنت کروں، عرق ریزی کروں، تو اس کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو دفعہ کرو۔ لیکن اگر امتحان بہت زیادہ اہم ہو اور سارا فیوچر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، مستقبل کا تمام تر دار و مدار انحصار اسی امتحان پر ہو، اور پھر بھی وہ تیاری نہ کرے ان سوالوں کی، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ سوچے کہ مجھے بتانے والے نے بتا تو دیا لیکن پتہ نہیں بتانے والے نے صحیح بتایا ہے یا نہیں، میں اس پر اعتبار کر کے انہی سوالوں کی تیاری کرتا رہوں، وہاں کوئی اور سوال آ جائیں تو پھر میرا کیا بنے گا؟ لیکن اگر سوال بتانے والا ہر شک اور شبے سے بالاتر ہو اور پھر بھی آدمی تیاری نہ کرے تو اس کو سوائے حماقت اور پاگل پن کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا قبر میں یہ سوال کیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں کی تو کیا امتحان، قبر کے امتحان کو اہم نہیں سمجھتے یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا سوچ نہیں سکتا۔ چلو ابھی تھوڑا بہت وقت ہے، تیاری کر لیں، لیکن سوال ہے تیاری کریں کیسے؟ اب آپ کو بھی اندازہ ہوگا آج کل تو ماشاءاللہ چھوٹے قصبوں کے اندر بھی وہ
اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں جن کے اندر وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کی، سوال حل کیسے کرنا ہے وہ تیاری کراتے ہیں تاکہ نمبر صحیح آئیں۔ تو جو موڈ آف پریپریشن ہے، تیاری کا جو انداز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہمیں پتہ تو چلے، یہ سوال تو پتہ چل گئے لیکن تیاری کرنی کیسے ہے؟ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اس کو اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، معبود و مسجود مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جب عیسائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کیا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں یارو، اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام نے تمہیں ہر لمحے، ہر وقت اور ہر کیفیت کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ تم اگر باپ ہو تو کیسے، بیٹے ہو تو کیسے، امیر ہو تو کیسے، غریب ہو تو کیسے، حاکم ہو تو کیسے، محکوم ہو تو کیسے، تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، تمہارے شب و روز کی کیفیت کیا ہو، یہ ایک ایک چیز کے بارے میں اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو کوئی مغالطہ نہ ہو کہ میرا دین کون سا ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ یہ ان سوالوں کی تیاری اتنی آسان نہیں ہے، امتحان ساری زندگی کا ہے، تو تیاری میں کچھ وقت تو لگے گا۔ لیکن چلیے پتہ تو چلا کہ تیاری کرنی کیسے ہے، لیکن مشکل ہے آخری سوال کی۔ وہ آخری سوال ہوگا آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ ہاں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ہم نے تو آقا کریم کا دیدار کیا نہیں، سرکار کی زیارت کا ہمیں تو موقع ملا نہیں، سرکار کے خد و خال، نقش و نگار، چہرہ مہرہ ہماری نگاہوں سے گزرا نہیں، پھر کیسے پہچانیں گے وہاں؟ اچھا کیا ایسا ممکن ہے میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کوئی انلارجمنٹس، بڑی بڑی تصویریں وہ جناب مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں اور جناب آستانوں پہ اور خانقاہوں پہ لگی ہوئی ہوں، اور ہمارے دینی پیشوا اور رہبر و رہنما اور ہمارے پیر و مرشد اور علماء کرام ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو تصویر ہے، یہ جو چہرہ مہرہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو، قبر میں اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں عرض کروں گا اگر ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ حل تو نہ ہوتا۔ کیوں؟ یارو وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ملا، سرکار کا عہد ملا، سرکار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، سرکار کے دیدار کا موقع ملا، انہوں نے لیکن دلوں پہ مہریں لگی رہیں، کلمہ نہیں پڑھ سکے، اسلام قبول نہیں کر سکے۔ ان کافروں، مشرکوں، منافقوں نے کتنی بار میرے آقا کریم کا دیدار کیا ہوگا؟ بے شمار بار کیا ہوگا۔ وہ کافر، مشرک، منافق جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بے شمار بار کیا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے، قبول اسلام نہیں کر سکے، کیا قبر میں پہنچے تو پہچان گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں۔ کیا جواب دیا؟ حدیث رہنمائی کرتی ہے لا ادری، لا ادری، ہمیں نہیں پتا کس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو۔ ساری زندگی آپ کی مخالفت میں بسر کی ہے، ارے سازشوں کے تانے بانے بنے ہیں شب و روز اسی کیفیت میں کہ کس طرح ہم ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں پہچانتے بھی نہیں کس ہستی کے بارے میں سوال ہے یارو۔ لیکن 1500 سال گزرنے کے بعد آج جب کوئی مرد مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سرکار کا غلام، کلمہ گو، درود و سلام پڑھنے والا، اس نے تو سرکار کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، لیکن دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، اسی کی تلاش میں تو میں قبر کی منزل تک آن پہنچا ہوں۔ ذرا غور کرو، جنہوں نے بے شمار بار دیکھا نہیں پہچان سکے، اور جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گئے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہا ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھے بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ پھر کیا خیال ہے کسی ماہر امراض چشم سے، آئی اسپیشلسٹ سے، آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے
کہ بھائی جو ہمارے دل کی جو آنکھ ہے اس کی آئی سائٹ، اس کی نظر ذرا چیک کر دو، اگر یہ نظر کمزور ہوئی بڑی مشکل ہو جائے گی، قبر میں آقا کریم کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یارو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر دل کی آنکھ کیا ہے؟ یارو وہ چشم الفت ہے، وہ محبت کی آنکھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہچان سکے گا جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی۔ جو سینے سرکار کی محبت سے خالی ہوں گے آقا کریم کو نہیں پہچان سکیں گے۔ یارو ہم علماء اہل سنت یہ جگہ جگہ ہر محفل میں ہر موقع پر اگر آقا کریم کی محبت کا درس دیتے ہیں، صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا کہ محبت کے نعرے لگانا اور بات ہے اور حقیقتاً محبت کرنا اور بات ہے۔ آج کل ہم لوگ اس بات میں فرق نہیں کرتے، نہیں جی بس ہم تو عاشق رسول ہیں جی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حلال حرام کا فرق کریں نہ کریں، ہم عاشق رسول ہیں، یا رسول اللہ پڑھنے والے اور نعرے لگانے والے اور میلاد منانے والے، ہمیں کیا فرق، آقا کریم ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شیطان کا مکر اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرات محترم اگر واقعی محبت کرتے ہیں تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرو۔ محبوب کو ناراض کرنا یہ تو محبت کرنے والوں پہ قیامت ہے۔ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی پکی سچی محبت کرتے ہو تو سرکار کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ میں یہ کام ضرور کروں اس سے میرے آقا کریم راضی ہوں گے، اور یہ کام ہرگز نہ کروں ورنہ سرکار ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں آقا کریم کی رضا اور ناراضگی کی فکر نہیں ہے تو صرف نعرے ہیں، باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو تو نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم جب عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو صرف میلاد منانے کی بات نہیں کرتے، صرف نعرے لگانے کی بات نہیں کرتے، صرف درود و سلام پڑھنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ان سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے اعمال پہ نظر رکھو، کون سا عمل وہ کرتے ہو جو آقا کریم کی خوشنودی میں کر رہے ہو، اور وہ کن کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو جو سرکار کو ناراض کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم اگر صرف یہ ایک نقطہ، ایک بات آپ اپنے پلے باندھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اس محفل سے ہم کچھ لے کے اٹھیں گے۔ آخر میں نے کہا تھا ایک نصیحت کی بات کروں گا پھر جان چھوڑ دوں گا آپ کی۔ دیکھیے یہ واقعات تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کس طرح وہ نمرود نے آگ دہکائی تھی، الاؤ بھڑکایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اس کے حوالے سے ایک حکایت ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ جی میں وہ الاؤ بجھانے جا رہی ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کتنا بڑا الاؤ تھا۔ اب ظاہر ہے ساری دنیا ہنس پڑی، یہ بے وقوف، یہ پاگل، یہ عقل سے پیدل، بالکل ہی فارغ ہے۔ اتنا بڑا الاؤ جہاں حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے، اور یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں جناب آگ بجھانے جا رہی ہوں، الاؤ بجھانے جا رہی ہوں۔ جب لوگوں نے بہت تانے دیے تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ۔ وہ کہتی ہے کہ میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ میری چونچ کے جو پانی کے چند قطرے ہیں یہ اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے آگ بجھا تو نہیں سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ دلا دیں گے جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ آج کل لوگوں کو نصیحت کریے نا، بھائی خدا کا خوف کرو، برائی سے بچا کرو، نیکی کے راستے پہ چلو۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی کو شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف گناہ ہے، اور ہمارے پیچھے آپ لٹھ لے کے پڑے ہوتے ہیں جناب اچھائی کرو اچھائی کرو۔ اگر میں نے ایک نے اگر برائی چھوڑ بھی دی تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا ماحول بدل جائے گا؟ کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ حضرات محترم ممکن ہے
کہ ہمارے اچھائی کرنے سے فرق نہ پڑے. ویسے مجھے یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بھئی ہمارا اپنے گھر پہ تو زور چلتا ہے نا. تو ہمارے گھر والے اگر ہمارے کہنے پر اگر برائی سے بچیں گے, نیکی کے راستے پہ چلیں گے, تو ہمارے پڑوسی, ہمسائے, عزیز, رشتہ دار نہ جانے کس کو اللہ توفیق دے دے وہ ہمیں دیکھ کے وہ بھی سیدھے راستے پہ چل پڑے. لیکن فرض کیا ایک لمحے کو مان لیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا, تمہیں تو پڑے گا نا. تمہارا نام برائی پھیلانے والوں میں نہیں ہوگا, اچھائی کے چراغ جلانے والوں میں ہوگا. تو مولا ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما, اور حضرت الحاج عبد الغفار صاحب مرحوم کے درجات بلند فرما, ان کی امانتوں کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.